نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان اللہ بكل شيء علیم۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس کو گمراہ کر دے، حتیٰ کہ ان کے لیے یہ بیان کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے، کس چیز سے بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مالک اور مددگار نہیں ہے۔ ان آیات مقدسات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فوت شدہ مشرک قرابت داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع فرمایا تھا، اور انہوں نے سوچا کہ ممانعت سے پہلے جو ہم سے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں ہو گئی ہیں یا ہم ان کے لیے کرتے رہے، ہم سے کل قیامت والے دن ان کا مواخذہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی کریمی کے صدقے جائیں، کہاں کہاں پر اس کا کرم اور فضل برستا ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جو پہلے فوت ہو گئے تھے وہ اس طرح کی دعائیں کرتے رہے، آیا ان پر بھی گرفت ہوگی؟ ٹھیک ہے نا جی، جو فوت ہو گئے مسلمان، اب یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، پھر بعد میں، تو کیا ان پر بھی گرفت ہوگی؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے پھر یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی کہ بھائی یاد رکھو، اس سے پہلے جو کسی سے غلطی ہوئی ہے یہ والی ہم اس پر مواخذہ نہیں کریں گے، لیکن جب اب میں نے بتا دیا ہے، اب بتانے کے بعد اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو پھر ہم اس کے اوپر گرفت کریں گے۔ اس آیا مبارکہ سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، اس کائنات کی ہر شے مباح ہے، الا یہ کہ اس کے لیے حلال اور حرام کے جو قواعد اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے۔ دنیا کے اندر ہر چیز حلال ہے، بس حرام کون سی ہے؟ جو اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرما دی۔ مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ اب یہ بتائیے کہ اگر کوئی پاکستانی لڑکا ہو اور لندن کی لڑکی ہو، کہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ پاکستانی لڑکا ہو، لندن کی لڑکی ہو، دونوں مسلمان ہیں، وہ شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہاں، لیکن قرآن میں تو نہیں لکھا، حدیث پاک میں تو نہیں ہے۔ کوئی چائنا کا ہو، لڑکی چائنا کی ہو، پاکستانی لڑکا ہو، یا پاکستانی لڑکا ہو، یا لڑکی ہو اور کوئی لندن کا لڑکا ہو، ہیں وہ سارے ہم مذہب مسلمان ہیں، لیکن قرآن میں تو نہیں لکھا، حدیث میں تو نہیں لکھا۔ پوری دنیا کے اندر لاہور کا لڑکا، لاہور کی لڑکی، شیخ پورے، اکاڑے، ساہیوال، ان سے شادی کرے، قرآن میں تو کہیں بھی نہیں، حدیث پاک میں تو کہیں نہیں۔ تو یہ حلال کیسے ہوں گے؟ حلال کیسے ہوں گے؟ حلال اس طرح ہوں گے جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حرام رشتے کون سے۔ حلال کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا جب ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ حرام رشتے کون سے۔ میرے مالک نے پورے قرآن پاک کے اندر کہیں پر حلال رشتے کا ذکر نہیں کیا، ذکر فرمایا ہے تو حرام رشتوں کا ذکر فرمایا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ، یہ ماں، بہن، پھپھی، تائی، چاچی، یہ سارے میرے مالک نے جو حرام رشتے تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے بیان فرما دیے۔ بھئی یہ رشتہ بھی حرام ہے، ماں بھی حرام ہے، بیٹی بھی حرام ہے، اور ماں کی بہن بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، ماسی بھی حرام ہے، پھپھی بھی حرام ہے، یہ سارے حرام ہے جی۔ اس کے بعد ساری حلال ہے، جن نے نال مرضی نکاح کرا۔ اگر حلال رشتوں کا ذکر کیا جاتا
دنیا کے اندر 197 سے 200 کے قریب ممالک ہیں، تو ان کے پھر رشتے تو ساری رہ گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن چیزوں کے بارے میں میرے مالک نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ایسی وہ چیزیں ہیں جن سے اجتناب کیا جائے گا، باقی ساری اپنی اصل میں مباح اور جائز ہے۔ مثال کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے پورے قرآن پاک میں یا حدیث ذخیرہ احادیث کے اندر کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ پیزا حلال ہے، برگر حلال ہے، شاورما حلال ہے، پیپسی حلال ہے، یہ مشروبات حلال ہیں۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا، نہ پورے ذخیرہ حدیث کے اندر موجود۔ تو اگر ہم یہی تلاش کرنے بیٹھ جائیں تو حضرت پورے قرآن میں ہمیں کہیں پر اس کی مثال نہیں ملی۔ اب ہم اس کا اصول دیکھیں گے کہ میرے مالک نے اس کے بارے میں اصول کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ اور حلال چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ، اور اب دو شرطیں آ گئی، بنیاد ہمارے پاس آ گئی، اصول ہمارے پاس آ گیا، جو پاکیزہ ہوگا حلال ہوگا ہمارے لیے وہ جائز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو یہ چیزیں، جوا، بت بانسے کی چیزیں، یہ تمام چیزیں حرام ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، ٹھیک ہے نا جی، تم پر سور حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا حرام ہے، ہاں جی۔ اسی طرح اللہ نے حرام کی تفصیل بیان کر دی لیکن حلال کی تفصیل نہیں بیان کی۔ یہ واضح ہو گیا ان آیات مقدسات سے، بالخصوص آج کی اس آیہ مبارکہ سے، کہ جناب ہر چیز اپنی اصل میں جائز اور مباح ہے، اللہ کہ اس کے اوپر پھر حرام کا فتویٰ نہ آ گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں، اب یہ دوسری بات ہے کہ جب پتہ چل گیا کہ یہ حرام ہے پھر بندہ کھایا تو حضرت اب وہ اللہ کا باغی ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا، کیونکہ اس نے چیلنج کر دیا نا جی۔ جب ایک بات پتہ چل گئی کہ اللہ نے یہ منع کیا ہے، مثال کے طور پر اللہ نے شراب حرام کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، خبر باز آ جاؤ، یہ نہیں کام کرنا۔ ایک بندے کو پتہ ہے سود حرام ہے، ایک بندے کو پتہ ہے حرام، کسی کا غصب کر کے کھانا حرام ہے، کسی کا حق کھا جانا حرام ہے، اب وہ جان بوجھ کے یہ کام کر رہا ہے، تو اب جناب اللہ کا غضب اس بندے کے اوپر نازل ہوگا، اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہوگا، اس کی پکڑ بھی ہوگی، کیونکہ جب اللہ نے منع کر دیا ہے آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ شراب کو آپ جتنے مرضی نام دے دیں، آج دور وہ آ چکا ہے کہ شراب کو مختلف ناموں سے پکار کر، کوئی دارو کہتا ہے، ہاں جی، کوئی دوائی کہتا ہے، کوئی ٹونک کہتا ہے، کوئی کیا بلا کہتے ہیں، کام حرام ہی ہے۔ کان ادھر سے پکڑ لو یا ادھر سے گھما کے پکڑ لو، پکڑنا کان ہے نا، حرام فعل کرنا ہے تو پھر حرام تو حرام ہی ہے، یہ ممکن نہیں۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کے اندر میرا مالک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو جو ہے ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے، یعنی جنت کا راستہ دکھانے کے بعد اس کو اس راستے سے گمراہ کر دے۔ حضرت جس کو میرے مالک نے توفیق دینی ہے نا، اس کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہوتی، اس کے لیے ہر چیز آسان ہے، لیکن جس بندے کے دل کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے ہر چیز مشکل ہے۔ وہ منہ پھاڑ کے کہتا ہے دین بڑا مشکل ہے جی، دین مولویوں نے بڑا سخت کر دیتا ہے۔ اوہ لیکن ایک بندے، یہ ابھی رمضان شریف گزرا ہے، ہم نے دیکھا ہے چنگے بھلے روزے نہیں رکھتے، اچھے بھلے لوگ روزہ نہیں رکھتے رہتے، اب ان کے دلوں میں شیطان بیٹھا ہوا تھا، وہ اندر کا شیطان، باہر کا شیطان تو قید ہو گیا تھا لیکن جو اندر شیطان بیٹھا تھا اس نے نہیں رکھنے دی۔ رمضان شریف کے اندر بھی 2 نمبری، کم تولنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ہاں جی، یہ ساری چیزیں چلتی نہیں، چیزوں کو مہنگا کر کے بیچنا، ہاں جی، لوگوں کی جو ہے وہ کمزوریوں کا اور لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے رہے، قوم اٹھاتی رہی۔
تو اب یہ ساری چیزیں حرام تھیں، ان لوگوں کو وہ راستہ دکھایا ہی نہیں گیا، وہ اس راستے پہ چلے ہی نہیں۔ پھر دوسری بات، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہی کا حکم لگا دے۔ اللہ نے جب کسی کو حکم دیا ہے، اللہ نے کہہ دیا نا یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، تو اب وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، لوگ جو مرضی کہتے ہیں۔ حضرات اولیاء اللہ، صلحاء، انبیاء، صدیقین، یہ وہ ساری ہستیاں ہیں جو ہدایت یافتہ ہستیاں، جن پر اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اب لوگ ان کو جو مرضی کہتے رہیں، لوگوں کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ حضرات اولیاء اللہ کو کوئی جو مرضی کہے، باب تشیع کو کہتا رہے، ہاں جی، اور یہ اللہ تو کچھ کر نہیں سکتے، بھائی کہتا رہے۔ اللہ نے ان کو شانیں دی ہوئی ہیں، اللہ نے واپس نہیں لی شانیں، جس کو میرے مالک نے دے دی شان دے دی، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد ان کے دلوں میں گمراہی پیدا کر دے۔ میں سمجھتا ہوں ہم وہ لوگ ہیں، دنیا کے آخری لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ کے ولیوں کی زیارت کی۔ ہم دنیا کے آخری لوگ ہیں۔ ہمارے ماں باپ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، میرے تو الحمدللہ میرے والد گرامی تو الحمدللہ عالم دین تھے، لیکن اکثریت کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر ہمارے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ کم لوگ تھے، لیکن وہ لوگ ایمان کے بڑے پکے تھے۔ پڑھے لکھے کم تھے لیکن ایمان کے بڑے پکے تھے۔ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ بغض، کینہ، حسد، فساد، لڑائی، یہ جھگڑے نہیں کرتے تھے، سادہ زندگی گزارتے، سب کے ساتھ پیار کے ساتھ، دور دور جا کے ملنا اپنے رشتہ داروں سے۔ یہ محبت اب نظر نہیں آتی نا، تو ہم نے ان ولیوں کی زیارت کی، دل کے اندر ان کے کینہ نہیں ہوتا تھا، دل کے اندر بغض نہیں ہوتا تھا ان کے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، ہمارے اعمال بھی برباد ہو رہے ہیں۔ ہم اللہ جانے کون سی ڈگر پر چل پڑے، اور آئندہ آنے والی نسل کا عالم کیا ہوگا، اللہ وہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کہ آنے والی نسل کا کیا حشر ہوگا۔ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جیسا ہمیں اب کوئی نظر نہیں آتا۔ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، ہمارے دور کے علماء جو گزرے ہیں، ہمارے دور کے اساتذہ جو گزرے ہیں، آج ان جیسا کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت علم دینا لینا ایک عبادت سمجھا جاتا تھا، آج یہ کاروبار بن گیا۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ، اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں ہدایت والی زندگی عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ اللہم